میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جب اسلام آباد ٹاکس کا پہلا دور ہوا تھا اسلام آباد کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان، جس کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ بنیادی طور پر کیا تھا، اس میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، اور ایران کے وفد کی باڈی لینگویج کیسی تھی اور امریکہ کے وفد کی باڈی لینگویج کیسی تھی۔ آج ہم اسی ویلاگ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک دوسرا پہلو آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی باڈی لینگویج اس پورے سینیریو میں، اس پورے خطے میں کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ایران امریکہ کے اس تنازع کے دوران پاکستان اپنا کردار جس طرح ادا کر رہا ہے، آیا وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں فائدہ مند؟ کیونکہ پچھلے جو دور ہوا اسلام آباد ٹاکس کا، اس میں ہمارے ہمسایہ ملک اور دیگر کچھ پاکستان دشمن میڈیا گروپس کے کہہ لیں یا غیر ملکی کچھ میڈیا گروپس ایسے کہہ لیں کہ جنہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کو اس پورے سینیریو سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ کیسے اسلام آباد ٹاکس ناکام ہوگی، ایک مشترکہ لایا عمل اپنانے کے حوالے سے مشترکہ بیان جاری نہیں ہو سکا، پریس کانفرنس مشترکہ نہیں ہو سکی، کہ بہت سے نکات ایسے بیان کیے گئے کہ جن پہ اسلام آباد ٹاکس میں اتفاق رائے جب نہیں ہو سکا تو اس کو پاکستان کی ناکامی سے بنیادی طور پر تعبیر کیا گیا۔ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا اسلام آباد ٹاکس کا جو پہلا دور ہوا وہ بھی کسی بھی صورت پاکستان کی ناکامی سے تعبیر اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان نے نہ صرف اپنا سیاسی قد بڑھایا ہے بلکہ عالمی تنازعات کے اندر پاکستان کا کردار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کا جو پہلا دور ناکام گردانا جا رہا تھا، اس کے بعد ایرانی وفد اپنے ملک چلا گیا، امریکی وفد جے ڈی وینس کی جو زیر صدارت پاکستان کے اندر موجود تھا وہ بھی امریکہ روانہ ہو گیا۔ جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کی جب واپسی کے تھوڑا ٹائم پہلے، تو اس میں انہوں نے پاکستان کے کردار کو نہ صرف سراہا بلکہ پاکستان کی لیڈرشپ کے کردار کو بھی قابل تعریف اس میں گردانا، جو اپنی دانش میں اہم تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس کو پاکستان کی شکست سے تعبیر کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر اگر پاکستان کے کردار کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کس طرح فائدہ مند تھا پاکستان کے لیے، اور پاکستان آخر کیا وجہ ہوئی کہ اتنا ابھر کر عالمی منظر نامے میں اس تیزی کے ساتھ اوپر آیا کہ ہر کوئی انگشت بدندان ہے، خاص طور پہ ہمارے ہمسائے میں یقین کریں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی تنازعات کے اندر لیڈر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کے پہلے دور کے دوران پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود کو ایک میڈیٹر ثابت کر سکے، ثالث ثابت کر سکے، بلکہ ایک ٹرم جو یوز کی گئی اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کو ایک سہولت کار کا صرف کہا گیا کہ میڈیشن میں نہیں ہے، ثالث کے طور پہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہے، ایک سہولت کار ہے۔ بیسیکلی سہولت فراہم کرنا بھی دونوں فریقین کے اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایران اور امریکہ دونوں کا پاکستان پہ اعتماد تھا، تبھی پاکستان کو سہولت کاری کا بھی موقع دیا گیا، لیکن یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ صرف سہولت کاری پاکستان کر رہا ہے، ایک فیسیلیٹیٹر ہے، میڈیٹر نہیں ہے پاکستان، وہ دم توڑنا کب شروع ہوا؟ جیسے ہی اسلام آباد ٹاکس کا پہلا دور ختم ہوا، متحدہ عرب امارات کو جو قرض پاکستان نے واپس کرنا تھا، ایک منفی پروپیگنڈے کے ذریعے یہ کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات نے اس تنازع میں پاکستان کی خاموشی کی وجہ سے نہ صرف وہ قرض واپس مانگ لیا ہے بلکہ پاکستان معاشی طور پہ بھی ایک دلدل میں گھستا جائے گا، ایک ایسی دلدل کے اندر پاکستان پھنس جائے گا کہ جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام آباد ٹاکس کی ناکامی جو گردان رہے تھے پہلے دور کی، ان کے منہ پہ ایک تماچے کی صورت میں یہ لگا کہ جیسے ہی اسلام آباد ٹاکس کا پہلا دور ختم ہوا، پاکستان نے اسکاٹ کیا ایرانی وفد کو، باقاعدہ طور پہ ایران میں چھوڑ کے آئے۔ اسی طرح جے ڈی وینس کی واپسی کے بعد جو پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوا عالمی دنیا میں، اس نے ایک نیا رخ بدلا۔ جیسے ہی متحدہ عرب امارات کو قرض واپسی کی تاریخ قریب آئی اور پاکستان نے وہ قرض واپس کرنا شروع کیا، ساتھ ہی ہم نے ایک چیز جو نظر انداز کی، اسلام آباد ٹاکس سے ایک دن پہلے سعودی وزیر خزانہ پاکستان آئے تھے، وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی جو ہم نے نظر انداز کیے رکھی۔
جیسے متحدہ عرب امارات نے وہ قرض واپسی کے حوالے سے معاملات طے پانا شروع ہوئے، جتنی رقم پاکستان نے واپس کی کم و بیش اس سے زیادہ نہیں تو اتنی رقم ہی سعودی عرب نے پاکستان کے پاس ڈپازٹ کروا دی معیشت کو سہارا دینے کے لیے۔ یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم تھا۔ اسلام آباد ٹاکس کے پہلے مرحلے کی ناکامی جو لوگ گردان رہے تھے، انہوں نے اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ آبنائے حرمت سے پاکستانی پرچم بردار جہاز کس تواتر سے گزرتے رہے اور ایران کا اعتماد پاکستان پہ کس حد تک رہا۔ ساتھ ہی ہم نے دیکھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو خبر زیر گردش آئی اور اب یہ حقیقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد ٹاکس کے پہلے دور کے اختتام کے فوراً بعد سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں گوادر میں ایک 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ ایک آئل ریفائنری لگانے کی باتیں زیر گردش کرنے لگی ہیں، جو اب حقیقت کا روپ دھارنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پاکستان کو اسلام آباد مذاکرات کے پہلے دور کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے کہ پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ چاہے اقوام متحدہ جیسا ادارہ ہو، یورپی طاقتیں ہوں یا امریکہ ہو، دیگر سپر پاورز ہوں، اسحاق ڈار نے چین کا دورہ کیا۔ کچھ اطلاعات یہی ہیں کہ روس بھی اس پورے معاملے میں مکمل طور پر آن بورڈ ہے۔ آن بورڈ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جتنے یہ معاملات چل رہے ہیں، جیسے ترکیہ اس میں انوالو ہے، چین انوالو ہے، روس بھی با علم ہے مکمل طور پہ۔ اس با علم کی اصطلاح کو آپ اپنے مقصد کے لیے جیسے بھی استعمال کر لیں، لیکن مکمل طور پہ حالات سے با علم ہے۔ اور اب جو اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے، یہ یقینی طور پہ پاکستان کے مخالفین اور پاکستان کی ترقی کے خلاف اقدامات کرنے والے لوگوں کے سلیپ آن دیئر فیس ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا انسان جو اس وقت ایک عالمی طاقت کو لیڈ کر رہا ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے نہ صرف مثبت اشاریہ دے چکے ہیں، بلکہ یہ بھی عندیہ دے چکے ہیں کہ کل کا دن اتوار یا سوموار والے دن وہ پاکستان آ سکتے ہیں، جب منگل بدھ والے دن تجزیہ کار یہی گردان رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، امریکی صحافی یہی کہہ رہے ہیں، سی این این سے منسلک صحافی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر یہ معاملات منگل بدھ تک یہ کلوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ممکنہ ڈیل سامنے آنا شروع ہو چکی ہے، ایک ممکنہ ڈیل کے پوائنٹس ڈسکشن میں آنا شروع ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں امریکی صدر کے آمد کے حوالے سے وہ خود ایک بیان دے چکے ہیں کہ وہ اس معاملے کے کلوجر کے لیے، اس کو کلوز کرنے کے لیے ڈیل کو یقینی طور پر وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد مذاکرات کے پہلے دور کی جو ناکامی گردان رہے تھے، ان کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے، اور یقینی طور پر یہ خبریں ان کے لیے پریشان کن ہوگی کہ یہ پہلا مذاکرات کا دور ایک تسلسل تھا۔ امریکی صدر اس وقت اس کو سراہ رہے ہیں، یورپی طاقتیں اس کو سراہ رہی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہی ہے، ایک نقطہ جو ہم مس کر رہے ہیں، پاکستان کی ان کوششوں کی وجہ سے جو اسلام آباد کا دوسرا دور ممکن ہونے جا رہا ہے، یہ پہلے دور کا مذاکرات کے پہلے دور کا ایک تسلسل ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے جو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اس وقت ممکن ہو سکی ہے، اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ایران جو دوسرے دور کے لیے بھی راضی ہوا، وہ اسی وجہ سے راضی ہوا کہ جو ایک نقطے پہ بنیادی طور پہ 2 پوائنٹ ہیں جن پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا، ایک تو افزودہ یورینیم کے حوالے سے اور دوسرا لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے۔ لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کی پس پردہ جو کوششیں تھیں، امریکی صدر نے اسرائیل کو راضی کیا، اور یاران نقطہ داں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے سخت انداز میں تنبیہ کی اسرائیل کو کہ لبنان میں جنگ بندی لازمی ہے تاکہ یہ ڈیل فائنلائز ہو سکے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اس حوالے سے یقینی طور پہ عالمی طاقتوں کے لیے مرکز نگاہ بنا رہے گا، اور ان لوگوں کے لیے یہ یقیناً ماتم کا وقت ہوگا کہ جو پاکستان کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی کو ناکام ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور عالمی دنیا کے اندر پاکستان کے کردار کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ایک اور ڈیولپمنٹ اس حوالے سے جو اسلام آباد مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ہوئی، وہ سعودی عرب کے سلطان، سعودی عرب کے ایک ایئر بیس ہے، اگر میں غلط نہیں تو کنگ فیصل ایئر بیس ہے، جہاں پہ اس وقت پاکستان کی نہ صرف فضائیہ موجود ہے بلکہ بڑے مضبوط طریقے سے وہاں پہ اپنا مرکز بنا چکی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مرکز وہاں پہ پاکستان ایئر فورس کا بن جانا، یہ پورے خطے کے لیے اسٹریٹجیکلی ایک ایسا پوائنٹ بنتا جا رہا ہے کہ جو ہو سکتا ہے امن قائم کرنے کے لیے بہت اہم ہوگا۔ خطے کی طاقتیں وہاں پہ جو موجود ہیں، جو شورش پسند کرتی ہیں، جو شرارت پسند کرتی ہیں، ان کے لیے یقینی طور پر ایک پیغام ہے کہ پاکستان ایک
ایسا میڈیٹر بنتا ہوا سامنے آ رہا ہے جو خطے میں امن قائم کرنے کے لیے عملی طور پر اپنا کردار اب ادا کرنا شروع ہو چکا ہے۔ اور اس وقت جو آبنائے ہرمز کا کھل جانا ہے اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، ایرانیوں کا اور پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہ بھی اسلام آباد مذاکرات کے پہلے دور کا ایک تسلسل ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات کا ہونے والا دوسرا دور جو ہے، جو آنے والے چند دنوں میں ہوگا، وہ مذاکرات کے پہلے دور کا ہی تسلسل ہے، بجائے اس کے کہ وہ دور ناکام نہیں تھا۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا جو ایران کا دورہ ہے، ایران کے دورے کے دوران آپ نے دیکھا کہ جس طرح ایران نے اس کو رسپانس کیا، اور اس وقت ایران کی سڑکوں کے اوپر عوام جس طرح اس کو رسپانس دے رہی ہے اس دورے کو، وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ ایران کے عوام اس وقت جنگ بندی قبول کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو سٹانس تھا ایران کا کہ وہ ہر آخری سانس تک لڑنے کو تیار تھے، لیکن یقینی طور پر عوام نے ایک تاثر ایسا کیا کہ برادر اسلامی ملک پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ یقینی طور پر ایران کی فلاح کے لیے، ایران کی لیڈرشپ ہو یا ایران کے عوام ہو، وہ پاکستان شکریہ کے سوشل میڈیا پہ میسیجز بنا کے شیئر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور پاکستان آنے کا عندیہ دے چکے ہیں، اور اگلے 2 سے 3 دنوں میں یہ ڈیل ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پورے سینیریو میں پاکستان نے کیا حاصل کیا، ان کے لیے صرف یہ اتنی ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ ہوگا، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، پسند کیجیے گا، اور یقینی طور پہ اپنے رائے سے بھی ہمیں نوازیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمارے پوائنٹ سے کتنا اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارے پوائنٹس کے حق میں کتنے آپ کا بہت بہت